فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صلوات محمد وعلی۔ یہاں کی مجالس کا آغاز میں نے سورہ آل عمران کی 19ویں آیہ کریمہ کے ذریعے سے کیا تھا۔ آج شام غریبہ کی مجلس کو بھی میں نے اسی عنوان بیان سے آغاز کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی 19ویں آیہ کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اللہ نے دین اسلام کو پسند کیا ہے اور اسی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں بھیجے۔ یہ نبی اور رسول یہ سب اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ جتنے بھی نبی آئے، چاہے وہ جناب آدم ہو، چاہے جناب نوح ہو، چاہے جناب ابراہیم ہو، چاہے جناب موسیٰ ہو، چاہے جناب عیسیٰ علیہ السلام ہو، یہ سب اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھے، اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے، اور ان سب کو خداوند عالم نے بھیجا تھا۔ لہذا جب خداوند عالم نے ان کو بھیجا تھا تو اپنے پسندیدہ دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، جو اس دنیا میں پیغام الہی کو پہنچاتے رہے۔ اب سلسلہ جب ختم نبوت کا آیا تو نبی یہ دین لے کر گویا پہلے نبی نہیں ہے، آخری نبی جو اسلام کو لے کر آئے ہوں۔ آخری نبی کا تعلق جو ہے وہ دین اسلام کو مکمل کرنے کا ہے۔ اللہ نے آخری نبی کے ذریعے سے دین اسلام کو مکمل کروایا ہے۔ پیغام تو آ رہا تھا، دین ایک تھا، اور اس دین میں وحدانیت کی گواہی، اللہ کی معرفت، توحید کا ذکر، قیامت کا تذکرہ، اور جو نبی آتا تھا وہ بتاتا تھا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، اور آخری نبی کی بشارت دیتا تھا۔ یہ سلسلہ آخری نبی تک رہا، یہاں تک کہ وہ آخری نبی اس دنیا میں تشریف لایا جس کی بشارت سابق انبیاء نے دی تھی۔ اور جب وہ اس دنیا میں آیا تو اس نے مکے کی سرزمین سے قولوا لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کی، کہو لا الہ الا اللہ تفلحو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ آواز پیغمبر کی پھر دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئی، اور 23 سال پیغمبر کی تبلیغ رسالت کے ہیں۔ 13 سال مکے کے، 10 سال مدینے کے،
اس 13 سال میں 23 سال میں پیغمبر اسلام نے اسلام کا پورا پیغام پہنچا دیا، پوری شریعت پہنچا دی۔ اب پیغمبر کی پہنچائی ہوئی شریعت، پیغمبر کا پہنچایا ہوا دین، اس کو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ حلال محمدی قیامت تک کے لیے حلال، حرام محمدی قیامت تک کے لیے حرام۔ ایک نعرہ صلوات۔ تو پیغمبر نے کار رسالت انجام دیا۔ اب اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ خاتم الانبیاء ہے۔ اب ان کے قرآن میں بہت سے القاب ہیں، رحمت للعالمین، بشیر، نذیر، صادق، امین، بہت سے القابات آپ کے ہیں، لیکن ایک لقب قرآن میں خاتم الانبیاء بھی ہے، یعنی جس پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، ختم نبوت۔ نبی کا کام کیا تھا؟ فریضہ ہدایت کو انجام دینا، اللہ کی طرف بلانا، دعوت اللہ کی طرف دعوت دینا، اسلام کو پھیلانا، یہ تھا نبی کا کام۔ اب سلسلہ نبوت ختم ہوا ہے، لیکن سلسلہ ہدایت یہ ختم نہیں ہوا۔ سلسلہ ہدایت اب امامت کی صورت میں آگے بڑھا، اور میں نے ابھی جملہ کہا تھا کہ پیغمبر خاتم الانبیاء ہیں، ان کے ذریعے سے اسلام مکمل ہوا، جس کی سند غدیر کے میدان میں آئی۔ پیغام الہی کو غدیر کے مجمع میں رسول نے پہنچایا، اور وہ پیغام الہی ولایت کا پیغام تھا، اپنے بات کے لیے حاکمیت کا پیغام تھا۔ لہذا پیغمبر نے اس ولایت اور حاکمیت کے پیغام کو غدیر میں پہنچایا، اور جب من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا کا پیغام دے چکے، تو اللہ نے تکمیل دین کی سند نازل کی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ اتممت علیکم نعمتی، اور اپنی خاص نعمت تم پر تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم آج دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ یہ ہے عظمت ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جس کے اعلان سے دین مکمل ہو رہا ہے، نعمت تمام ہو رہی ہے، اور اللہ دین اسلام سے راضی ہو رہا ہے۔ اب ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس پیغام کو تسلیم کرے، اس پیغام کو مانے جو غدیر کے میدان میں باحکم خدا رسول خدا نے پہنچایا تھا، اور عملی طور سے تمام صحابہ کے ذریعے سے علی کے ہاتھوں پر بیعت کا حکم دیا تھا۔ 2 خیمے نصب کیے، ایک خیمے میں پیغمبر خود جلوہ افروز ہوئے، ایک خیمے میں مولا کائنات کو بیٹھالا، اور مسلمانوں کو حکم دیا، صحابہ کو جا کر السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کر علی علیہ السلام کو سلام کرو۔ ایک ایک صحابی جاتا تھا، مولا کو سلام کرتا تھا، اور مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کرتا تھا۔ یہ کاہے کی بیعت تھی؟ یہ امامت کی بیعت تھی، یہ رسول کے بعد جانشینی کی بیعت تھی۔ بس عزیزوں، میں کہتا ہوں کہ جب غدیر کے میدان میں مولا علی علیہ السلام کی بیعت پیغمبر اسلام نے لے لی،
تو اب رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد علی سے مطالبہ بیعت کیسا؟ صلوات محمد وآل محمد۔ جب مولا علی سے پیغمبر نے اپنے سامنے بیعت لینے کا حکم دے دیا اور تمام صحابہ نے علی علیہ السلام کو مبارکبادی بھی دی اور مولا علی کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، تو جب سن 10 ہجری میں علی کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی تھی، تو پھر رسول کے بعد علی سے مطالبہ بیعت کیسا؟ اور صرف علی ہی کی بیعت نہیں، علی علیہ السلام ہی کی ولایت نہیں، ان کے بعد ان کی اولاد جو تھی اور جو پیدا ہونے والی تھی، سب کے لیے بتا دیا تھا کہ یہ تمہارے بعد امام ہوں گے، ہادی ہوں گے، اور پہچنوا دیا تھا وقتاً فوقتاً پیغمبر امامت کو پہچنواتے رہے۔ امام حسن امام حسین علیہ السلام رسول کے سامنے تھے، ولادت ہو چکی تھی، پیغمبر نے مختلف مواقع پر ان کا تعارف کرایا، کبھی چادر یمانی کے نیچے نزول آئے تطہیر کے وقت ان کا تعارف ہوا، کبھی میدان مباہلہ میں ان کو لے جا کر ان کا تعارف کرایا گیا۔ مختلف مواقع پہ پیغمبر امامت کو پہچنوا رہے تھے۔ ایک حدیث جو حسنین علیہ السلام کے لیے، تو بہت سی حدیثیں ہیں آپ کی شان میں ائمہ کی، اور خاص طور سے امام حسن امام حسین علیہ السلام کے لیے، لیکن ایک حدیث عجیب و غریب پیغمبر نے ارشاد فرمائی کہ میرے دونوں یہ فرزند امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں اور چاہے بیٹھے ہوئے ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کھڑا ہونا اور بیٹھنا، اس کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر کسی زمانے میں، کسی دور میں وقت کے تحت میرا نواسا، میرا بیٹا حسن سلو کر کے بیٹھ جائے تب بھی یہ امام ہے، اور کسی زمانے میں وقت کے تقاضوں کے تحت اگر میرا چھوٹا نواسا، چھوٹا بیٹا حسین کھڑا ہو جائے، قیام کرے، تب بھی یہ امام ہے۔ ان کی امامت میں شک نہ کرنا، سلو کے بعد بھی امام ہے اور قیام کے بعد بھی امام ہے۔ بس عزیزوں، جب سلو کی ضرورت پڑی تو امام حسن علیہ السلام نے حاکم شام سے سلو کی۔ سلو کرنا کوئی بزدلی نہیں تھی، سلو کرنا کمزوری نہیں تھی۔ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے تو پیغمبر کے دور میں 82 غزوات ہوئے ہیں، 82 جنگیں ہوئی ہیں، لیکن کسی جنگ کی فتح اور کامیابی کے بعد قرآن کی یہ آیت یا سورہ نازل نہیں ہوا جو پیغمبر کی صلح کے بعد ہوا۔ صلح حدیبیہ، جب پیغمبر نے صلح حدیبیہ کی ہے، حدیبیہ کے مقام پر صلح کی ہے، تو سورہ فتح نازل ہوا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یعنی گویا اللہ کے نزدیک جنگ کی کامیابی کھلی ہوئی کامیابی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک صلح کر لینا یہ کھلی ہوئی کامیابی ہے، جس کی دلیل قرآن میں سورہ فتح ہے۔ تو جب رسول کی صلح پر سورہ فتح نازل ہو سکتا ہے، تو اب اگر امام حسن علیہ السلام نے وقت کے تقاضوں کے مطابق حاکم شام سے صلح کر لی تو یہ کامیابی کی دلیل ہے، کمزوری اور بزدلی کی دلیل نہیں ہے۔
لیکن جب وقت آیا تو امام حسن علیہ السلام کے بھائی امام حسین علیہ السلام نے 10 سال بھائی کے بعد اپنے دور امامت میں اسی صلح پر گزارے جو بھائی نے صلح کی تھی، اسی صلح پر گزارے۔ لیکن جب حاکم شام دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس نے اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیا، خلیفہ بنا دیا عالم اسلام کا، اور صرف یہی نہیں بلکہ مطالبہ بیعت کیا، امام حسین علیہ السلام سے مطالبہ بیعت کیا، اور تاکیدی حکم یہ گیا کہ اگر حسین بیعت نہ کریں تو انہیں قتل کر دینا۔ بس یہی وجہ تھی کہ رسول کے نواسے نے 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ چھوڑ دیا، نانا کے شہر کو الوداع کہا، قبر رسول سے رخصت ہوئے، ماں کی لحد کو سلام کیا، بھائی کی قبر کو سلام کیا، اور حسین کا یہ قافلہ کربلا سے، حسین کا یہ قافلہ مدینے سے مکے کی طرف چلا۔ شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، یہ 4 مہینے چند دن حسین مکے میں رہے، لیکن جب دیکھ لیا کہ یہاں پر اب رہنا مناسب نہیں ہے تو امام نے حج کو عمرہ مفردہ سے بدل دیا اور مکے سے عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں بہت سے لوگ ملے، ہر ایک نے مشورہ دیا، لیکن نواسہ رسول اپنے مقصد کے تحت نکلا تھا، اور یہاں تک کہ 2 محرم سن 61 ہجری کو والد کربلا ہو گئے۔ بنی اسد سے زمین خریدی، کربلا کی سرزمین پر خیام لگائے گئے، لیکن 4 محرم کو جب شمر کا لشکر آیا ہے تو خیام حسینی کو فرات کے کنارے سے ہٹا دیا گیا۔ عباس کے ہوتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے سے خیمے ہٹ جائیں، لیکن یہ جناب زینب نے بھائی کو سمجھایا اور کہا کہ آقا کی مرضی نہیں ہے کہ فرات سے خیمے ہٹانے کی سبب جنگ ہو، لہذا خیمے ہٹا لیے جائیں۔ خیمے ہٹ گئے۔ 7 محرم سے پانی بند ہوا۔ شب عاشور سپہر کے وقت یزیدی لشکر نے پھر حملہ کیا۔ حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس سے کہا، بھیا عباس، ان اشقیاء سے کہو کہ 1 رات کی مہلت دے دیں تاکہ ہم اپنے پروردگار سے رخصت ہو لیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حسین مہلت لے نہیں رہے تھے، مہلت دے رہے تھے۔ اب بھی سوچ لو، اب بھی سمجھ لو کہ یہ تمہاری جنگ کس سے ہو رہی ہے؟ یہ رسول کے نواسے سے جنگ ہو رہی ہے، یہ علی کے بیٹے سے جنگ ہو رہی ہے، یہ فاطمہ زہرا کے لخت جگر سے جنگ ہو رہی ہے۔ بس عزیزوں، ایک شب کی مہلت ملی۔ حسین اور اصحاب حسین نے یہ رات عبادت الہی میں گزاری۔ کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجود میں تھا، کوئی قیام میں تھا، کوئی تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا۔ بیویاں اپنے خیموں میں اپنے بچوں کو سمجھا رہی تھیں، دیکھو کل آقا پر اپنی جان کو قربان کرنا ہے۔ مجھے تفصیلی مصائب نہیں پڑھنا ہے، ثواباً میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بس عزیزوں،
یہ رات شب عاشور جب خیام حسینی سے ذکر الہی کی آوازیں بلند تھیں، عباس خیمے کے تلایا پھر رہے تھے، یہاں تک کہ رات ڈھلنے لگی، عاشورہ کی صبح نمودار ہو رہی تھی۔ امام نے علی اکبر کو آواز دی، بیٹا علی اکبر، آج کی اذان تم کہو گے۔ شہزادہ علی اکبر ہم شکل پیغمبر، جو سیرت اور صورت اور خلقت میں، رفتار میں، گفتار میں شبیہ پیغمبر تھے، انہوں نے عاشور کی صبح کی اذان کہی۔ فضا میں علی اکبر کی اذان کی آواز گونجی۔ کربلا والوں نے خاک پر تیمم کیا، صف درست کی، امام کی قیادت میں نماز فجر ادا ہوئی۔ ادھر نماز فجر تمام ہو رہی تھی، ادھر پسر سعد اپنے لشکر سے نکلا، کمان تیر کو کمان میں جوڑا اور اپنی فوج سے مخاطب ہو کر کہا، گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر خیام حسینی کی طرف میرا جا رہا ہے۔ سید ابن طاؤس علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک تیر نہیں تھا، بلکہ جتنے تیر انداز تھے سب نے تیر چلے کمان میں جوڑے اور امام کے خیموں کی طرف تیر پھینکنا شروع کیے۔ کئی نمازی اسی وقت خاک و خون میں غلطہ ہو گئے۔ ہاں، یہ آغاز تھا صبح فجر، صبح عاشورہ کا۔ اس کے بعد حر امام کے لشکر میں آیا، بیٹے کو لے کر آیا، غلام کو لے کر آیا، بھائی کو لے کر آیا۔ جنگ کا آغاز ہو گیا، ایک ایک جانثار میدان کاردار میں جانے لگا، یہاں تک کہ ہنگام ظہر آ گیا۔ عزیزوں، امام کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ آؤ ہمارے ساتھ نماز ظہر ادا کر لو۔ ابو ثمامہ سیداوی آگے بڑھے، کہا کہ آقا، میں چاہتا ہوں دنیا سے جاتے وقت آپ کے ساتھ نماز ظہر ادا کر لوں۔ امام نے آسمان کی جانب دیکھا، کہا کہ ہاں، یہ اول وقت نماز ظہر ہے، اللہ تمہارا شمار نماز گزاروں میں کرے۔ امام نے دعائے خیر دی۔ اس کے بعد زہیر ابن قین کو آواز دی کہ جاؤ، تم سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ سعید ابن عبداللہ، تم سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ دونوں جانثار امام کے سامنے آ گئے۔ امام نے نماز ظہر پڑھائی، تیروں کی بوچھار ہو رہی تھی۔ امام نے سلام پھیرا، چاہنے والے دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہاں عزیزوں، مجھے تفصیلی مصائب نہیں پڑھنا ہے، بس چند جملے پڑھ کر مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ ہاں، وہ وقت بھی آیا کہ جب کربلا کی سرزمین پر ایک آواز گونجی کہ الا قتل الحسین بکربلا والا ذبح الحسین بکربلا، لیکن یہ آواز کے بعد خیام حسینی میں آگ لگی ہوئی تھی، مال و ازبار لوٹا جا رہا تھا، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی تھیں، بالی سکینہ کے کانوں سے گوشوارے کھینچے جا رہے تھے۔ ہاں عزیزوں، سورج ڈھلا، شام غریبہ آئی، یہ غریبوں کی رات، یہ بیواؤں کی رات، یہ یتیموں کی رات، یہ بے کسوں کی رات۔ بس عزیزوں، جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے بچوں کو اکٹھا کیا، ایک جلی ہوئی قنات کا حصار کیا، اس میں سب کو بیٹھالا، لیکن جناب سکینہ نظر نہیں آئی۔ جناب ام کلثوم کو ساتھ لیا، چلی نشیب کی طرف، دریا کی طرف۔ ایک دریا کی طرف سے گھوڑا سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ ان بیویوں نے پوچھا، بھائی تو نے کسی بچی کو تو اس صحرا میں نہیں دیکھا؟ وہ کہتا کہ نہیں، میں نے کسی بچی کو دیکھا تو نہیں، لیکن ہاں میرا گھوڑا پیاسا تھا، میں دریا پر لے گیا تھا، ایک بچی کے رونے کی آواز نشیب سے آ رہی تھی، اور ایسی آواز تھی کہ میرے گھوڑے نے پانی نہیں پیا۔
شہزادی سمجھ گئی کہ سکینہ باپ کے لاشے پر پہنچ چکی ہے، گئیں، جا کر سکینہ کو حسین کی لاش سے اٹھایا۔ عزیزوں تفصیل میں نے ختم کی، ہاں واپس آئی، جلی ہوئی قناتوں میں سکینہ کو بیٹھالا، ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ لیا، خیمے کی طلایا پھر رہی تھیں، عجب نہیں فرات کا رخ کر کے آواز دی، ہو اے بھیا عباس، کل شب عاشور تم خیمے کی طلایا پھر رہے تھے، آج یہ تمہارا کام تمہاری بہن زینب انجام دے رہی ہے۔ ابھی یہ عمل ہو رہا تھا کہ ایک کوفے کی طرف، نجف کی طرف سے ایک سوار آتا دکھائی دیا۔ شہزادی نے آواز دی، اے آنے والے واپس چلا جا، ابھی میرے چھوٹے چھوٹے بچے روتے روتے سوئے ہیں، صبح آنا، جتنا دل چاہے لوٹ لے جانا۔ آنے والا نہیں رکا، بس ایک مرتبہ آگے بڑھی، آنے والے تمہیں معلوم نہیں میں حسین کی بہن زینب ہوں، میں عباس کی بہن زینب ہوں، میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ بس یہ کہنا تھا کہ آنے والے نے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا، آواز دی، اے بیٹی زینب تم نے نہیں پہچانا، میں تمہارا بابا علی ہوں، جاؤ زینب آرام کرو، اب یہ تمہارا باپ پہرا دے گا۔ شہزادی کہتی ہیں بابا آپ اس وقت آئے جب میرا بھرا گھر اجڑ گیا، خیموں میں آگ لگی، مال و اسباب لوٹ لیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ماتم حسین۔ Say it.